پی ایس ایل 8 میں کراچی کے شیر وننگ ٹریک پر آ گئے. کراچی کنگز نے روایتی حریف لاہور قلندرز کو شکست دے دی. بآسانی 67 رنز سے پچھاڑ دیا. قلندرز 186 رنز کے تعاقب میں 118 رنز پر ڈھیر ہو گئی. مرزا بیگ 45 اور کامران غلام 23 رنز بنا کر نمایاں رہے. عاقف جاوید نے 4 شکار کیے. عامر یامین اور بین کٹنگ نے 2 وکٹیں حاصل کی. کنگز نے پہلے کھیل کر 5 وکٹوں پر 185 رنز بنائے. جیمز ونس نے 46, میتھیو وڈ نے 36 رنز اسکور کیے. کپتان اماد وسیم نے 35 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی. آل راؤنڈر پرفارمنس پر اماد وسیم مین آف دی میچ قرار. ملتان میں سلطانز کی فتوحات کی ہیٹ ٹریک. ایچ بی ایل پی ایس ایل کے 7ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 52 رن سے شکست دی تھی. 191 رنز ہدف کے تعاقب میں پوری ٹیم 138 پر ڈھیر. وینڈر ڈوسن نے 49 اور کولن منرو نے 31 رنز بنائے. ملتان کے کپتان رضوان اور ڈیوڈ ملر نے نصف سینچریاں اسکور کی. ایچ بی ایل پی ایس ایل 8 میں آج سرفراز احمد اور بابر اعظم کا ٹکراؤ ہوگا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ٹکرائیں گے. عدلیہ کو بلیک میل کرنے اور دباؤ ڈالنے کے لیے آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں. آڈیو لیکس پر عدلیہ کو کارروائی کرنی چاہیے. قوم دیکھ رہی ہے کہ عدلیہ آئینی مدت 90 دن میں الیکشن کرا سکے گی یا نہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کا عوام سے خطاب. کہتے ہیں مریم نواز نے کہا تھا ججز کی آڈیوز ان کے پاس ہیں. قمر جاوید باجپا نے بھی فون ٹیپنگ کا اعتراف کیا تھا. عدلیہ بلیک میلنگ کرنے والوں کو بے نقاب کرے. بشرا بی بی کے فون کو ٹیپ کر کے ریلیز کیا گیا. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی. ڈاکٹر یاسمین راشد کا آڈیو لیکس کے خلاف عدالت جانے کا اعلان. کہا میرے بنیادی انسانی حقوق پر حملہ کیا گیا. عمران خان پہلے اسٹیبلشمنٹ اور اب عدلیہ کے کندھوں پر سوار ہو کر آنا چاہتا ہے. قانون کے وہ آہنی ہاتھ جو نواز شریف کے لیے فولاد کے تھے عمران خان کے لیے موم کے کیوں بن گئے. الیکشن کمیشن کی صوبوں میں الیکشن کے لیے ایوان صدر کو مشاورتی عمل کا حصہ بنانے سے معذرت. صدر عارف الوی کے دوسرے خط کا بھی جواب دے دیا. لکھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ عدالتوں پر زیر سماعت ہے. الیکشن کمیشن ایوان صدر کو مشاورتی عمل میں شامل نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت دونوں صوبوں کے گورنرز کو خط لکھے لیکن الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی. انتخابات کی تاریخ مانگنے پر حکمراں اتحاد کی توپوں کا رخ صدر عارف الوی کی طرف. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا عارف الوی صاحب اپنی آئینی اوقات میں رہیں. الیکشن کمیشن کی آئینی حدود میں تجاوز اور سیاست نہ کریں. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بی ایم ڈبلیو سے متعلق سوال پر برہم ہو گئے. کراچی لٹریچر فیسٹیول میں سوال کرنے والے شہری کو ڈانٹ دیا. بولے اس طرح کے سوالات مذاق نہیں. لوگ جھوٹے الزام لگاتے ہیں جس کی وجہ سے جیل جانا پڑتا ہے. نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی راولپنڈی جلسے میں مریم نواز کے سامنے ہی مریم کے بیان کی نفی. شاہد خاقان نے مختصر خطاب میں کہا کوئی شک نہیں اس وقت ہم حکومت میں ہیں. مریم نواز نے اپنی کرسی پر شاہد خاقان کو بٹھایا. اس سے پہلے مریم نواز نے کہا تھا کہ حکومت ہماری نہیں. عمران خان آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی پیشی کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے. ایم کیو ایم پاکستان کا ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ. ایم کیو ایم کا کہنا ہے ملک کی بدترین معاشی صورتحال کی وجہ سے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. چند ماہ کے لیے اسمبلی میں جانا سود مند نہیں. کوئٹہ سے گرفتار کالعدم بی ایل ایف کی خاتون خودکش حملہ آور سے متعلق اہم انکشافات. شوہر اور سر بھی دہشت گرد تنظیم بی ایل ایف کے کارکن نکلے. ماہل کا شوہر پیبا گار بلوچ کا تعلق بھی کالعدم بی ایل ایف کے عسکری ونگ سے ہے جبکہ سسر ماسٹر محمد حسین کا تعلق بی این ایم کی مرکزی کمیٹی سے ہے. ماہل کی بہن کی شادی ڈاکٹر اللہ نذر کے بھتیجے یوسف سے ہوئی جو بلوچ حقوق کی تنظیم کا چیئرمین ہے. ماہل کو استعمال کر کے زور دیا گیا کہ وہ بی ایل ایف کے عسکری ونگ کو سپورٹ کرے. نام نہاد تنظیمیں کب تک ملک دشمنی میں خواتین کو گھناؤنے کھیل کا حصہ بناتی رہیں گی. داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سائٹ پر دریائے سندھ کا رخ موڑ دیا گیا. ترجمان بابدا کا کہنا ہے عارضی ڈیم پر تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں. عارضی ڈیم مکمل ہونے پر داسو پروجیکٹ کے مین ڈیم کی تعمیر شروع ہوگی. پروجیکٹ کی زیر تعمیر دوسری ڈائیورشن ٹنل بھی اپریل کے وسط تک مکمل ہو جائے گی. ہائی فلو سیزن کے دوران دریائے سندھ کا پانی دونوں ڈائیورشن ٹنل سے گزرے گا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جرمنی میں ناروے کے ہم منصب سے ملاقات. اسلامو فوبیا کے بڑھتے واقعات کے تدارک کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. ترکی میں ہولناک زلزلے سے ہر سمت تباہی. اموات 40,000 سے تجاوز کر گئی. ترک صدر نے 10 دن بعد ملبے سے زندہ نکلنے والی لڑکی سے فون پر بات کی. دنیا بھر سے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ جاری. اور آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کو دوسری شکست. ویسٹ انڈیز نے 3 رن سے ہرا دیا. پارٹ میں قومی ٹیم 107